ڈیلی اردو سٹوری کے ناظرین السلام علیکم۔ میں چھوٹی تھی، بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ہم اپنی خالہ کے گھر جاتے تھے۔ 3 دن یا پھر 1 ہفتہ اپنی خالہ کے گھر ٹہرتے تھے۔ میرے ابو کی گھر کے قریب ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ ابو صبح سے شام تک اسی دکان پر رہتے۔ جب ہم نے خالہ کے گھر جانا ہوتا تو ابو ہمیں ان کے گھر چھوڑ کے واپس آ جاتے۔ جب میں جوان ہوئی تو اس وقت میں خوبصورت بھی تھی اور نرم و ملائم جسم کی مالک بھی۔ کہتے ہیں کہ جوانی مستانی ہوتی ہے۔ میرے جوان ہونے کے بعد میرا خالو مجھ سے عجیب سی باتیں کرتا تھا۔ میری جوانی کے متعلق مجھ سے اکیلے میں پوچھتا تھا اور میری بہت ہی تعریف کرتا تھا۔ ایک دن ہم خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے تو خالہ پڑوسی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ہمارے خالو گھر پر تھے تو میں خالہ کے گھر کپڑوں کے بغیر نہانے گئی تو خالو نے بغیر کپڑوں کے نہاتے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے خالو مجھے ڈانٹیں گے، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ بہت سارے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ جب میں نہا کے باہر آئی اور ہال میں جا کے بال سکھانے لگی تو باہر ہال میں میرے خالو آ گئے اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ میرے کمرے میں آؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ خالو نے ابھی نہاتے ہوئے مجھے دیکھ لیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ڈانٹیں گے، تو ڈرتی ہوئی میں ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں کمرے کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہوئی تو خالو نے کہا کہ تم اندر آ جاؤ اور میرے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ میں وہاں پر خالو سے تھوڑا دور بیڈ پر بیٹھ گئی تو خالو نے کہا کہ تھوڑا اور قریب ہو کر میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ میرے خالو نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میرے ہاتھ پر پھیرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں آج دیکھا ہے کہ تم اتنی ہی خوبصورت گورے چٹے جسم کی مالک ہو۔ میں نے کہا، خالو کیا کام تھا؟ خالو نے کہا، کوئی کام نہیں، بس دل کر رہا تھا کہ تم میرے پاس رہو، اسی لیے تمہیں بلایا۔ خالو ٹرکی مزاج تھا، مجھے اسی دن پتا چلا۔ میں اٹھ کر جانے لگی، اس نے ہاتھ اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کتنے خوبصورت لمحات گزر رہے ہیں، ابھی ان لمحات کو انجوائے کرنے دو۔ میں مجبور تھی، جو کہ اکیلی تھی۔ امی بھی خالہ کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، اسی لیے خالو نے موقع دیکھا، اس کے بعد میرے وجود پر ہاتھ پھیرنے لگا اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور وہ سب کر ڈالا۔ میرے لیے یہ دن ایک سیاہ دن تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ تو پھر جب جانے لگی تو خالو نے کہا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ میں یہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ پھر جب بھی امی خالہ کے گھر جاتی، اس کے بعد میں کبھی خالو کے گھر نہیں گئی۔ خالو کے گھر جانا میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میرے نہ جانے سے امی بھی ان کے گھر نہیں جاتی۔ ہمارے چینل ڈیلی اردو سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔